نمبر 21 زنا کرنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ جو زناکار ہے، زنا کرتا ہے، اب اگر ایک ایسا آدمی توبہ نہیں کرتا تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت مدمن خمر ولا قاطع رحم ولا ولد زنیۃ، جنت میں نہیں جائے گا ہمیشہ شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا، زنا سے پیدا ہونے والا۔ زنا سے پیدا شدہ بچہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں یہ نقل فرمایا ہے کہ اس کا مطلب ہے علی من عمل ابویہ، جو اپنے والدین کی طرح خود بھی زنا کرتا رہے، زنا سے پیدا ہوا، زانی کا بیٹا تھا، اور معاذ اللہ اس نے بھی اگر زندگی زنا میں گزاری تو جیسے والد زانی جنت میں نہیں جائے گا، اگر اس کے بیٹے میں بھی یہی گناہ موجود ہے تو وہ بھی نہیں جائے گا جنت میں۔ ویسے اگر کوئی پیدا ہو تو اس کے لیے نہیں ہے، اس کا قصور نہیں ہے، ماں باپ نے اگر غلط حرکت کی ہے تو اللہ بچے کو سزا نہیں دے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک آدمی کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھاتا، یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اسی گناہ کا ارتکاب کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا جب زنا سے پیدا ہونے والا بچہ وہ گناہ کرے زنا کا، وہ نہیں جائے گا، جس نے خود یہ زنا کا ارتکاب کیا ہو وہ تو بطریق اولا نہیں جائے گا۔ اسی لیے دوسری روایت میں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا مومن نہیں رہتا۔ تو زنا ایک قرض ہے، اس کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے انسان کی اولاد سے یا گھر والوں سے، اس لیے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کا بدلہ اس کی اولاد یا گھر والوں میں سے کسی سے چکا دیا جائے۔ اس سے دنیا میں رسوائی بہت ہوتی ہے۔ زنا کے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک، اللہ کی ناراضگی تو اپنی جگہ، اللہ رب العزت جو ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو سزا سخت ہے، اس سے ہٹ کر زناکار کے مال کی برکت ختم ہو جاتی، جو زانی ہوتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کی بیوی اس کی فرما بردار نہیں ہوتی، آئے دن جھگڑا رہتا ہے۔ جو آدمی حلال سے خواہش پوری نہیں کرتا، حرام پہ کرتا ہے، تو حرام خواہشات لذتیں کبھی پوری نہیں ہوتی، ہر دن نئی لذت بھی ہو تب بھی خواہش پوری نہیں ہوتی، اور ضرورت حلال بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے خواہشات پہ چلنے والا ہمیشہ پریشان اور غمگین رہتا ہے۔ تو بہرحال دوسرا نقصان کہ اس کی بیوی نافرمان ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقصان لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو زانی آدمی دنیا میں 3 چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مال کی برکت چلی جاتی ہے، بیوی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 22، محرموں کے ساتھ بدکاری کرنے والا۔ جو محرموں کے ساتھ بدکاری کرے، محرم کیا ہے؟ معاذ اللہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، معاذ اللہ کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ، کوئی بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ، کوئی بھتیجا اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرے، آپ نے فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت مدمن خمر ولا قاطع رحم ولا ولد زنیۃ ولا عق لوالدیہ ولا من اتی ذا محرم، اور نہ وہ شخص جو اپنے محرم کے پاس آئے۔ شعب الایمان کی روایت ہے جو کسی محرم کے ساتھ منہ کالا کرے گا، آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اتنی سخت سزا کیوں ہے کہ زنا ویسے بھی گناہ، لیکن اپنے محرم اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، یہ گناہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ معاذ اللہ آج انٹرنیٹ، کیبل، فحاشی اور یعنی کی وجہ سے محرموں کے ساتھ بھی زنا کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ آج سے چند مہینے قبل ایک نمازی نے مجھے اخبار دیا تھا شمال، اس میں خبر تھی کہ ہری پور کے اندر ایک باپ معاذ اللہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا، اور دونوں بیٹیاں باپ کے نطفے سے حامل ہیں۔ یعنی کوئی امریکہ اور یورپ کی بات نہیں کر رہا، ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، جس کے لیے 6 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دیں اس دھرتی میں، اور وہاں کا ایک مسلمان باپ اپنی خواہش کو معاذ اللہ اپنی بیٹیوں کے ذریعے پورا کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بدبخت بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 23، عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا۔ جو عورت مردوں کی مشابہت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والدیوس، دیوس آدمی، ورجلۃ النساء، اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ یہ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے۔ تو وہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے، اس لیے اسلام نے عورت اور مرد کی وضاحت، ان کا لباس اور طرز زندگی کو بالکل دونوں سے الگ رکھا ہے۔ نمبر 24، بلا وجہ عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا۔ اگر کوئی عورت بغیر کسی غرض کے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق مانگے، آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا، کوئی بھی عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، من غیر بأس، بغیر کسی ضرورت کے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ تو جب جنت کی خوشبو نہ پائے تو لا يدخل الجنہ میں وہ شامل ہو کر جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ نمبر 25، لوگوں کو کوڑے مارنے والا۔ لوگوں کو کوڑے مارنے والا، آپ نے فرمایا ایسا انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، 25 کوڑے مارنے والا، اور نمبر 26 باریک لباس پہن کر وہ عورت جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہو، جو عورت مردوں کو اپنی طرف مائل کرے اپنے لباس کے ذریعے سے، اور اسی طرح جو کوڑے مارے، آپ نے دونوں کا ایک حدیث میں تذکرہ فرمایا کہ یہ دونوں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، دو جماعتیں ایسی ہیں جو جہنمیوں میں سے، لم ارہما، لیکن میں نے ان کو ابھی دیکھا نہیں ہے، یعنی وہ حضور کے دور میں نہیں تھی، بعد میں آنے والی یہ دو جماعتیں ہیں۔ قوم معہم سیاط، ایک وہ جماعت ہوگی جس کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، کاذناب البقر، جس طرح گائیں کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، لوگوں کو ماریں گے، ہاتھ میں کوڑے ہو کر لوگوں کو بلا وجہ تکلیف دیں گے، تقریب الی الفہم کے لیے، جیسے پولیس والے ہیں، بعض بلا وجہ لوگوں کو تکلیف اور اذیت دیتے ہیں۔ کوئی آدمی بے قصور ہے، اس کے اوپر افیون چرس کے مقدمات ڈال دیے، کوئی بے قصور ہے، اس پہ قتل اور ڈکیتی کے مقدمات ڈال دیے، دوسرے نے پیسہ دے دیا، پیسہ لے کر اس کو ریمانڈ پر اتنا مارا کہ وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی، ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور دوسری جماعت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات، وہ عورتیں جو برہنہ ہوتی ہیں، یعنی نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں، عاریات، ان کا لباس ایسے ہوتا ہے گویا کہ ان کے جسم پہ لباس نہیں ہے، اتنا باریک ہے کہ جسم کی ساخت نظر آ رہی ہے، ممیلات مائلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر اس طرح ہوتے ہیں جس طرح بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، المائلہ، جو ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے بالوں کو یوں سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، نیم برہنہ لباس پہن کر محفلوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں گزرتی ہیں، زنا کی دعوت دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی مسافت پہ ہوگی۔ تو گویا کہ دو گناہ یہ ہیں، ان میں سے 25ویں نمبر کا گناہ تھا لوگوں کو کوڑے مارنے والا، 26واں گناہ تھا باریک لباس پہن کر وہ عورت جو مردوں کو اپنی طرف مائل